بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رحمت کی خاطر، لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے حج اور عمرہ کے مسائل بیان کرنا شروع کیے تھے اور کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پورے کے پورے انشاءاللہ میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت سے۔ تو اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں طواف کی نیت اور ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ میرے دوستو سمجھ لو، لاکھوں روپے بندہ خرچ کر کے جاتا ہے تو خدا را ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان پر توجہ دینی چاہیے جو ہم نے آگے جا کر صحیح طریقے پر ادا کرنے ہیں، بجائے فضولیات کام کرنے کے اچھے اچھے کام کو یاد کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کل کو ہمیں کام آئے اور ہمارا عمرہ اور حج صحیح طریقے سے ادا ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اب طواف کی نیت اور ادائیگی کا طریقہ سن لو، یاد کر لو، پھر اسی طریقے سے ادا کرو۔ طواف بغیر نیت کے نہیں ہوتا، یہ بات تو ضروری ہے۔ طواف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ طواف کی نیت دل سے کر لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا بھی درست ہے۔ جب طواف کرنے کا ارادہ کرے تو خانہ کعبہ کی اس گوشہ کے قریب آ جائے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہاں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ دائنا کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کے مقابل ہو جائے، اس طرح کہ پورا حجر اسود طواف کرنے والے کی دائنی طرف رہے۔ اس طرح کھڑے ہو کر دل میں طواف کی نیت کرے اور زبان سے اگر یہ الفاظ کر لے تو بہت اچھا ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اریدو طواف بیتک فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اگر یہ الفاظ عربی میں نہیں آتے تو اردو میں بھی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے: اے اللہ، میں تیرے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اس کو مجھ سے قبول فرما لے۔ نیت کر کے ذرا دائیں طرف کھسک جائے تک کہ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے، پھر نماز کی نیت کے وقت جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لے۔ میں دعا بھی پڑھ لیتا ہوں عربی میں، پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ دعا عربی میں یہ ہے، بندہ یاد کر لے، بالکل آہستہ سے آرام سے پڑھنے لگا ہوں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یاد آ جائے گی جب آپ بار بار اس کو سنیں گے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی آسان دعا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ساری حمد صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے، تیرے نبی حضرت محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے طواف کرتا ہوں۔ پوری عبارت نہ پڑھے تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہی کہہ لے۔ اس کو کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ادب اور عاجزی کے ساتھ حجر اسود پر آئے اور اس کو بوسہ دے۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتا، صرف استعلام کر لے، تب بھی اس کا یہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بوسہ نہیں دے سکتا، پھر دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ سے حجر اسود پر رکھ کر
चूम ले। अगर इसका भी मौका ना मिल सके तो किसी लकड़ी या किसी चीज से हजर अस्वद को छूकर इस चीज को बोसा दे दे। अगर ये भी ना हो सके तो दोनों हाथ इस तरह उठाए, हथेलियां हजर अस्वद की तरफ और पुश्त चेहरा की तरफ हो। इसके बाद हाथों को बोसा दे दे। ये हाथ उठाना दूसरी बार है और ये इस सूरत में है जबकि मज़कूरा पहले तरीकों से हजर अस्वद का इस्तेलाम ना कर सके। याद रखो, हजर अस्वद को बोसा देने के लिए धक्का मुक्की करना, दूसरों को तकलीफ देना, ये हराम काम है। लेकिन हम इन चीजों का ख्याल बिल्कुल ही नहीं करते। धक्के देकर, मुक्के मारकर जो है ना हम आगे बढ़ते हैं। ये बजाय हम काम सवाब करने के उल्टा हम हराम कर रहे होते हैं। ये बात को अच्छी नहीं है, इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।